السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کشمیری رائٹرز کے ناول دلوں کی بات کی قسط نمبر 8 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگلے دن کیارا جب آفس کے لیے نکل رہی تھی تب روڈ کراس کرتے وقت وہ جلدی میں تھی کہ آگے آنے والی گاڑی دیکھ نہ پائی اور اس گاڑی کے ساتھ اس کی ٹکر ہو گئی۔ عمار جو اپنے آفس میں بیٹھا تھا، اظہر جلدی سے دروازہ ناک کر کے اندر داخل ہوتا ہے۔ عمار اس کی ہڑبڑی دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ کیا ہوا ہے اظہر؟ کیا ہوا ہے بتاؤ بھی؟ سر، وہ خانم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ عمار اس کی بات سن کر جلدی سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ ایک دم سے گھبرا جاتا ہے اور جلدی سے اپنے آفس سے نکلتا ہے۔ اسے جاتا دیکھ اظہر بھی اس کے پیچھے جاتا ہے۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، جس پر عمار سر ہلا کر اسے گاڑی کی چابی پکڑاتا ہے۔ اظہر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کرتا ہے اور عمار اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے۔ اظہر جلدی سے ڈرائیونگ کرتا ہے۔ وہ دونوں ہاسپٹل پہنچتے ہیں۔ عمار جلدی سے اندر کی جانب بڑھتا ہے، ریسیپشن سے پتہ کر کے اس طرف چلا جاتا ہے جہاں کیارا ایڈمٹ تھی۔ وہ اس کے روم کے باہر پہنچتا ہے۔ ابھی اس نے روم کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اس کی نظر کھڑکی کے اندر چلی جاتی ہے اور اس کا ہاتھ خود بخود ہی ہینڈل سے ہٹ جاتا ہے۔ وہ کھڑکی سے اندر کا منظر دیکھ رہا تھا، جہاں بیڈ پر کیارا لیٹی ہوئی اپنے سامنے اسٹول پر بیٹھے لڑکے سے بات کر رہی تھی۔ اظہر بھی عمار کو باہر کھڑا دیکھ کر اس کے پاس آ جاتا ہے اور وہ بھی اندر دیکھنے لگتا ہے۔ کیارا کے بازوں پر تھوڑی چوٹیں آئی تھی اور ایک تو خروشیں ماتھے پر بھی۔ وہ تو اچھا تھا اس ڈرائیور نے جلدی سے بریک لگا لی تھی، ورنہ بہت بڑا تصادم ہوتا ان دونوں کا۔ اس لڑکے کی پیٹھ ہی نظر آ رہی تھی عمار اور اظہر کو۔ پتہ نہیں کیوں عمار اس لڑکے کو کیارا کے ساتھ دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا پتہ وہ خانم کا شوہر ہو، اور یہی بات اس کے دل میں ٹھیس سی پیدا کر رہی تھی۔ اسے تو اپنے دل کی ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو انسیت وہ کیارا اپنی بیوی سے محسوس کرتا تھا، اسے دیکھے بنا وہی انسیت کیوں ہو رہی تھی اسے خانم سے؟ کیوں وہ خانم کے ساتھ کسی کو برداشت نہیں تھا کر پا رہا؟ مگر عمار کو کیا پتا تھا کہ وہ جو محسوس کر رہا ہے وہ ایک ہی لڑکی کے لیے کر رہا ہے، بس جانتا نہیں ہے کہ کیارا خانم صدیقی ایک ہی لڑکی ہے۔ عمار میں اب اندر جانے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے وہ واپسی کے لیے چلا جاتا ہے۔ اظہر عمار کو واپس باہر کی طرف جاتے دیکھ کر جلدی سے اس کے پیچھے جاتا ہے۔ شاید وہ بھی اپنے باس کے دل سے واقف تھا۔ کیا ہوا سر، اندر نہیں جائیں گی کیا؟ نہیں، بس دیکھ لیا نا، ٹھیک ہے۔ وہ اسے اس وقت ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، جس پر اظہر بھی چپ چاپ اس کے ساتھ واپس آ جاتا ہے۔ اظہر اور عمار کو کچھ معاملات نپٹانے تھے، جس کی وجہ سے وہ عمار کے گھر آ جاتے ہیں۔ کیارا آرام سے لیٹی ہوئی علی سے باتیں کر رہی تھی۔ کیارا، تم کوئی بھی کام آرام سے نہیں کر سکتی کیا؟ سکون نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے تم میں، اگر زیادہ چوٹ آ جاتی تو؟ علی مسلسل کیارا کو ڈانٹے جا رہا تھا۔ اچھا نب کیا مریض کی جان لوگے تم دونوں؟ بالکل، تمہیں خود کی تو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ شکر مناؤ اس بارے میں دا جان اور دی جان کو کچھ نہیں بتایا، ورنہ وہ تو تمہیں گھر سے نکلنے نہ دیتے۔ نادیہ جو ڈاکٹر سے کیارا کی پرسکرپشنز لینے گئی تھی، وہ اندر داخل ہوتے ہوئے کہتی ہے، اچھا نا، سوری یار، اب سے ایسا کچھ نہیں ہوگا، اب تو خوش ہونا دونوں۔ بالکل، برائے مہربانی آپ کی، علی بھی اسے کہتا ہے۔ 2-3 گھنٹوں بعد جب اظہر اور عمار کا کام ختم ہوتا ہے تو وہ دونوں اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں۔ مان کیوں نہیں جاتے عمار؟ کیا؟ عمار حیرانگی سے اظہر کی طرف دیکھتا ہے۔ وہ دونوں ایسے ہی تھے، آفس اور باہر کی دنیا میں پروفیشنل اور گھر میں 2 دوست، اور مافیا میں ایک دوسرے کے بھائی۔ یہی کہ تم خانم کو پسند کرتے ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ ایسا ہی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جب میں نے تمہیں بتایا کہ خانم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو تمہارے چہرے اور آنکھوں میں جو تکلیف تھی سب نظر آ رہی تھی۔ اب تم مان نہیں رہے ہو، وہ الگ بات ہے۔ عمار اس کی بات کو مکمل ہی اگنور کر دیتا ہے، جس پر اظہر اسے مشکوک نظروں سے دیکھتا ہے اور پھر ایک خیال کے تحت مسکرا دیتا ہے۔ اب آئے گا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ ویسے ایک بات کہوں؟ اظہر عمار کی طرف دیکھ کر بولتا ہے، مگر اس کی اگنورنس پر وہ خود ہی بولنا شروع کرتا ہے۔ اب تم کہہ رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہے
تو پھر میں ہی ٹرائی کر لیتا ہوں، جس پر عمار اسے اور اگنور نہیں کر سکا اور اس کی طرف دیکھتا ہے، اور اظہر سوچتا ہے کہ بلی تھلے سے باہر نکل رہی ہے۔ ہاں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ اس کا شوہر زیادہ امیر ہوگا، اور گارنٹی دیتا ہوں مجھ سے زیادہ ہینڈسم بھی نہیں ہوگا۔ کیا پتا اگر میں چانس ماروں تو وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر مجھ سے شادی کر لے۔ اظہر عمار کی طرف اپنی آئیبرویں اچکا کر بولتا ہے، جس پر عمار اپنی مٹھیاں بیچ لیتا ہے۔ دور رہو اس سے اظہر، ورنہ اچھا نہیں ہوگا تمہارے لیے، عمار غصے سے اسے کہتا ہے، جس پر اظہر ہنس دیتا ہے۔ دیکھا، پھر تم کہتے ہو اس کے لیے تمہارے پاس کوئی فیلنگز نہیں ہے۔ اگلے دن عمار حنم کے پاس دوبارہ ہاسپٹل جاتا ہے۔ وہ اس کے لیے پریشان تھا کہ پتہ نہیں وہ ٹھیک ہے بھی کہ نہیں۔ وہ رستے سے حنم کے لیے پھول بھی لے لیتا ہے۔ وہ اس کے روم کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اس نے آج اظہر کو لانے کی غلطی نہیں تھی کی، ورنہ وہ کل کی طرح اس کا پیچھا نہ چھوڑتا۔ کیارا عمار کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر صحیح سے بیٹھ جاتی ہے۔ مسٹر عمار، آپ یہاں؟ کوئی بات نہیں حنم، آپ لیٹ ہی رہیں۔ اٹس اوکے سر۔ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ میں ٹھیک ہوں سر، یہ تو بس چھوٹی چھوٹی چوٹیں ہیں۔ عمار حنم کی طرف وہ پھول بڑھاتا ہے، جسے وہ پکڑ کر اپنی گود میں رکھ لیتی ہے۔ حنم، آئی ایم سوری۔ مافیا کا وہ لیڈر جو کبھی کسی کے آگے نہیں جھکا تھا، وہ بادشاہ آج حنم سے معافی مانگ رہا تھا۔ کیارا حیرانگی سے عمار کی طرف دیکھتی ہے۔ سوری کس لیے سر؟ میں نے اس دن تم پر غصہ کیا، تمہاری مدد نہیں کی، تم پر ٹرسٹ نہیں کیا۔ اس کے پیچھے بھی کچھ وجوہات ہیں۔ میری زندگی میں واقعات ہی ایسے ہوئے ہیں کہ کسی پر ٹرسٹ نہیں کر سکتا۔ میری اسٹیپ موم، میری وائف، دھوکہ ہی ملا ہے مجھے۔ میں نے بات کسی سے کبھی شیئر نہیں کی، لیکن تم سے کہہ رہا ہوں تاکہ تم مجھے سمجھ سکو۔ اس لیے میں نے تم پر ٹرسٹ نہیں کیا، بلکہ اس فیک نیوز پر یقین کر لیا۔ اس کے لیے میں شرمندہ ہوں۔ سر پلیز مجھ سے معافی مت مانگیں۔ میں سمجھ سکتی ہوں، انسان جب اپنوں سے دھوکہ کھاتا ہے تو باہر والوں پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ عمار کو رائل کی طرف سے کال آ گئی تھی، جس پر وہ حنم کو بائے کہہ کر گھر کے لیے روانہ ہو جاتا ہے، اور حنم نے بھی اسے سچے دل سے معاف کر دیا تھا۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، امید ہے آپ کو میرا ناول دلوں کی بات بہت پسند آئے گا۔ میرے ناول کے بارے میں اظہار رائے کرنے کے لیے کمنٹ ضرور کریے گا، اور اگر آپ کو میرا ناول اچھا لگے تو لائک اور سبسکرائب بھی کریے گا۔ شکریہ، اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔